السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ نوشہرہ میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک آدمی 25 جنوری کو دوپہر 12 بجے نوشہرہ کے ایک قبرستان میں اپنے والد صاحب کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جاتا ہے۔ اس کے والد کی قبر کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری بنی ہوئی ہے جس میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آدمی اس ڈھیری کو قریب سے جا کر سنتا ہے، دیکھتا ہے واقعی آوازیں آ رہی ہیں، ہاتھوں سے مٹی سائڈ پہ کرنے لگتا ہے۔ مٹی جیسے جیسے سائڈ پر کرتا ہے تو نیچے سے ایک شیر خوار بچہ یعنی کہ لڑکی بیٹی نظر آتی ہے۔ چند ہی گھنٹوں کی یہ بچی ہوتی ہے۔ کوئی کمبخت اس بچی کو درگور کر گیا۔ آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں، ہونٹوں پر مٹی مٹی لگی ہوئی ہے۔ فوراً اس کو نکالتا ہے، مٹی جھاڑتا ہے، منہ صاف کرتا ہے اور اس کو فوراً فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دیتا ہے یعنی CVR۔ آسان الفاظ میں بتاؤں کہ CVR ہوتا ہے اس کے لیے جس کا سانس اکھڑا ہوتا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا سانس بحال ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ 1122 کو کال کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک شیر خوار بچی ہے چند ہی گھنٹوں کی اور یہ کچھ ہوا، آپ لوگ پہنچے۔ ریسکیو کی ٹیم وہاں پر فوراً پہنچتی ہے۔ اس ٹیم کے انچارج ہیں عمر فاروق۔ فوراً سے بچی کو لیا، گاڑی میں ڈالا، ہاسپٹل لے گئے تو ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا۔ اب جب ٹریٹمنٹ کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹرز پوچھتے ہیں نام اور ولدیت۔ جب ولدیت کی باری آئی تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عمر فاروق جیسا عظیم آدمی، مجھے اچھے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، میں اچھے لوگوں کی دل سے عزت کرتی ہوں، سلام بھی کرتی ہوں۔ عمر فاروق نے نہیں سوچا کل کو کیا بولوں گا، صاحب پوچھیں گے تو کیسے جواب دوں گا، کیا بنے گا۔ اس نے کہا میرا نام رکھو، میں باپ ہوں، میری ولدیت لکھو۔ نام لکھوا دیا۔ اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے، جو کچھ چاہیے تھا وہ منگوایا گیا اور الحمدللہ بچی کی حالت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، پراپر طریقے سے سانس لینے لگی۔ پھر عمر فاروق نے بتایا کہ میں اس کا حقیقی باپ نہیں ہوں، مجھے کال آئی ہمارے سینٹر سے کہ اس ایریا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم فوراً یہاں پر آئے، آ کے دیکھا بچی کو تو بچی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ایک منٹ بھی لیٹ کیا جائے۔ ہاسپٹل آ گئے، آپ لوگ ولدیت پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے میں نے اپنا لکھوایا کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اتنی پیاری سی بچی کو کون درگور کر کے چلا گیا۔ حقیقی باپ تو نہیں لیکن تکلیف باپ جیسی محسوس کی۔ آپ لوگ ایسا کریں، اس کی کاغذی کارروائی کر دیں اور بچی میرے حوالے کر دیں، میں اس کا واقعی میں باپ بنوں گا۔ اب یہ بات چیت چل رہی ہے اور یہی بات جو ہے وہ پہنچ گئی ہاسپٹل کے DMS تک۔ DMS کو جب پتا چلی یہ بات تو DMS کہتے ہیں میرے پاس بلائیے ریسکیو آفیسر کو۔ ریسکیو آفیسر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹریٹمنٹ تو ہم نے اس کا کر دیا ہے، جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی کر دیں گے۔ جب ہم ڈسچارج سلپ بنائیں گے تو ہم اس بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کریں گے۔ عمر فاروق بضد ہے، میں نے تو بچی لینی ہے تو لینی ہے۔ یہ بحث مباحثہ جاری ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس ایریا کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے نوشہرہ کلا۔ وہاں پر عمر فاروق جا کے ایک FIR درج کرواتے ہیں جس کے کمپلیننٹ مدعی بنتے ہیں انچارج ریسکیو عمر فاروق خود۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے مجھے کال آئی، میں گیا، بچی کو لیا، ہاسپٹل شفٹ کیا، ٹریٹمنٹ کروایا۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق نے ایک اور دروازہ کھٹکھٹایا سیشن کورٹ کا، بچی کی حوالگی کے حوالے سے۔ جب بچی کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تو بچی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دی گئی۔ جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کی گئی اور ڈاکٹرز نے جو ٹریٹمنٹ کیا تھا تو اس ٹائم ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ اس بچی کی عمر جو ہے وہ صرف 4 گھنٹے ہے، 4 hours پہلے یہ بچی اس دنیا پر آئی اور کوئی کمبخت اس کو درگور کر گیا۔ اب میں بات کرنے لگی ہوں سیشن کورٹ کی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچے اس طرح سے آتے ہی رہتے ہیں، یہ ایک نارمل سلسلہ ہے اس ادارے کا، اور یہاں سے بچے فیملیز گود لیتی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک اس ادارے کا نارمل سلسلہ ہے۔ اب میں آپ کو اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے بتاؤں تو 12 خاندان ایسے ہیں جو ویل نون ہیں، ویل رچ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں،
جو یہ کہتے ہیں کہ بچی مجھے دے دو، بچی مجھے دے دو، بچی مجھے دے دو، ترسی آنکھیں۔ 12 فیملیز میں سے چند کے نام بتاؤں گی، ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بتاؤں گی آپ کو اس فیملی کا جو کہ پائلٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ بچی ہمیں دے دو، بہترین خاندان ہے، بہترین پڑھے لکھے لوگ ہیں، درخواست دائر کرتے ہیں بچی ہمیں دے دو۔ نمبر 2، اسلام آباد کی ایک جانی پہچانی رئیس فیملی کہتی ہے بچی ہمیں دے دو، درخواست دی ہے۔ پشاور کی رئیس فیملی، خاندان پشاور کا ہے، بڑا تگڑا ٹھیک ٹھاک خاندان ہے، کہتے ہیں بچی ہمیں دے دو۔ نائجیرین فیملی ہے، نیشنل ہے باہر کی، کھلے ڈلے پیسے، حالات و واقعات، گاڑیاں، معاملات، کہتے ہیں بچی ہمیں دے دو۔ ایک آرمی آفیسر ہیں میجر وکاس، درخواست دائر کرتے ہیں سر بچی مجھے دے دیں۔ اس کے بعد یہی ریسکیو آفیسر انچارج سے جو ٹیم کے عمر فاروق، یہ بھی درخواست دائر کرتے ہیں کہ بچی تو بھائی مجھے دے دو، میں نے نکالی ہے درگور جو جہاں کی بھی تھی، میں نے نکالی ہے، مجھے زیادہ اس سے اٹیچمنٹ ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرپور ایفرٹ لگا رہا ہے۔ جج صاحب کیا کرتے ہیں، انڈیویجول پرسنلی سنگل فیملی کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کریں گے، شادی کو کتنا عرصہ ہوا، بچے نہیں ہیں، کب سے نہیں ہیں، یہ تمام ڈیٹیلز اس کیس سے ریلیٹڈ ہر فیملی سے انٹرویو کر کے 12 کے 12 لوگوں سے انٹرویوز ہو گئے، ویٹنگ میں بٹھایا، اور پھر باہر آ کے ایک اناؤنسمنٹ اس پین کے ساتھ کی جس سے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جج صاحب نے یہ بچی میجر وکاس صاحب کے نام کی اور ان کی گود میں ڈالی، کہا کہ یہ اس کو رکھیں گے، عدالت کا یہ فیصلہ ہے۔ جیسے ہی میجر وکاس نے اپنا نام سنا، اس آرمی آفیسر نے اپنا نام سنا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، خوشی کے مارے آسمان کو دیکھنے لگے، اوپر دیکھنے لگے کہ اللہ نے میری خواہش پوری کر دی۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد اب تک امتحان نہیں تھی۔ سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن بھی ہیں میجر صاحب، صاحب وسائل بھی ہیں، اور ان کی جو ڈیوٹی ہے ہی از پوسٹڈ ان نوشہرہ ناؤ-اے-ڈیز۔ اب جج صاحب کا یہ کنسرن بھی تھا کہ اگر دوبارہ سے بچی تک پہنچنا ہوا، اسیس بڑی آسانی مل جائے گی۔ ایک تو آرمی آفیسر ہے، بایو ڈیٹا ڈیٹیلز پوسٹڈ سب کچھ جو ہے وہ ان کا ڈاکیومنٹیشن میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ میں ہی تو رہتے ہیں اور نوشہرہ میں ہی پوسٹڈ ہے، تو بڑا آسان رہے گا بچی کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ تو یہ بھی ایک نقطہ سامنے رکھا گیا تھا۔ 2 ویڈیوز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک وہ ویڈیو جب بچی کو اس مٹی کے ڈھیر تلے سے نکالا جا رہا تھا، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، آنکھوں میں، ناک میں، کان میں، ہر جگہ پر مٹی ہی مٹی گئی ہوئی تھی، اور جو نکال رہا تھا اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ خوف بھی آتا ہے، ظاہر ہے کوئی کہے گا بھائی تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے پھینکی ہے۔ وہ ویڈیو بھی ہے، میں دکھا نہیں سکتی، SOP کی وجہ سے وائلیشن ہو جاتی ہے۔ اب وہ ویڈیو بھی ہے جس میں میجر صاحب رو رہے ہیں سسکیاں لے کر، خوشی کے مارے کہ خدایا تیرا شکر ہے تو نے میری خواہش کو پورا کیا اور مجھے بچی دے دی۔ آگے دیکھیں، ایسے اور ایسے قسمت آیا پلٹتی ہے، ایسے مٹی کے نیچے تھی اور ایسے ایک آرمی آفیسر کے گھر پر ہے، ایسے یہ اللہ تعالیٰ کے کام۔ اب میں آؤں گی تھوڑا سا کرائم کے سوالوں کے حوالے سے، مجھے اس بات کا جواب دیجئے، FIR جو کٹی ہے اس میں کیا اب تک یہ چیک کیا ہے نوشہرہ قلعہ پولیس اسٹیشن کے SHO نے یہ بچی کس کی ہے؟ DNA لیا؟ نہیں، کوئی ابھی تک اپڈیٹ نہیں آئی میرے سامنے۔ اس بچی کو درگور کس نے کیا؟ اسی ماں نے کیا جس نے جنم دیا، یا کوئی اور کر کے گیا، مٹی کے نیچے دبا کے چلا گیا کہ جی چلو جی قصہ ختم، میرے کالے کرتوت بند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کا ملزم کون ہے، یہ سفاکیت کس نے کی ہے، یہ تمام وہ سوالات ہیں اور یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو پولیس کا کام ہے چیک کرنا، اور پھر چیک کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد اپڈیٹس دینا۔ یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہے، میجر صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں خوشی کے مارے، اور وہ بچی کو گود لے رہے ہیں، لوگوں نے ٹک ٹاکس بنائے، گانے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جس کی سفاکیت سے اس بچی نے ماں کے پیٹ میں دھڑکنیں گزاری، 9 ماہ کا پیریڈ گزارا، ٹائم ماں کے پیٹ کا پورا ہوا تو دنیا کی سانسیں شروع ہوئی، دنیا پر آئی اور سانسیں لینا شروع کی، اور پھر اس کی سانسوں کو دبایا گیا، بند کیا گیا، مٹی کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس شخص کو پکڑنا چاہیے اور کٹہرے میں لانا چاہیے، تاکہ تمام وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کنویں میں پھینکو، ایک پچھلے دنوں میں نے پروگرام کیا، بچے کو کنویں میں پھینک دیا، جی مولوی صاحب کا بچہ تھا، توبہ استغفار، کنویں میں پھینک دیا، انہوں نے مٹی کے نیچے دبا دیا۔ یہ صفاک شیطان گندے انڈے جو یہ کام کرتے ہیں،
اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے قصہ ختم ہو گیا. بھائی آپ کے ہاتھ میں کسی بچے کا, چاہے وہ ہل بھی نہیں سکتا, وہ گھنٹے کا بچہ ہے, آپ کے ہاتھ میں زندگی موت نہیں ہے. پہلے آپ کالی کرتوت گھولتے ہیں, پھر آپ اس کا گلا دباتے ہیں, مارتے ہیں اس کو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری کالی کرتوت ہے. زندگی موت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بیٹیاں تو ویسے ہی بڑی پیاری لگتی ہیں, بیٹے بھی پیارے لگتے ہیں, لیکن بیٹیاں ذرا نرم و نازک ہوتی ہیں. ایک ذہن میں بنا ہوتا ہے جو گڑیا ہے, اللہ نے ہمیں گڑیا دی ہے, پری دی ہے, کلی دی ہے, اور پھر ایسے آپ کیسے کسی کو مٹی کے نیچے آ کے دبا کے چلے جاتے ہیں؟ آپ ضمیر کیسے گوارا کرتے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے مار کے چلے گئے. اللہ نے کہا نہیں, اس کی تو زندگی پڑی ہے, تو آرمی آفیسر کے گھر پلے گی. خدا کا واسطہ ہے, کالی کرتوتے گھولنے کے بعد ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی کی جان نہ لیں. تھینک یو.